باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے درس کی افتتاح کی تھی، جس میں سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی ترغیب کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ آیاتوں کی وضاحت کی تھی، ترغیب القرآن۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قرآن کریم اللہ رب کریم نے نازل کی تھی، نازل فرمایا تھا، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ لیدبروا آیاتہ، ہی لوگ اس کی آیاتوں میں سوچ اور تدبر کریں، اس میں سوچ اور فکر کریں۔ پھر کل ہماری پہلی کلاس تھی، اس میں ہم نے وضاحت کی تھی آداب القرآن، قرآن کریم اس کے آداب کے بارے میں، کیونکہ ہر ایک چیز کی، ہر ایک آفس کی، اسکول کی، کالج کی اپنے آداب و رسول ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے موبائل میں بھی دیکھا ہوگا کہ شرائط و ضوابط لاگو ہے، تو قرآن کریم کے بھی کچھ آداب تھے، ہم نے بیان فرمائے تھے، وہ 5 آداب تھے۔ سب سے پہلے اصلاح نیت، کہ نیت اللہ کی رضا۔ میں قرآن سیکھ رہا ہوں، اس کی ترجمہ و تفسیر، تو میری نیت یہ نہیں ہوگی کہ کوئی مجھے عالم کہے اور کوئی مجھے کہے تو بہت بڑا مفسر ہو، اس کے بعد تو بہت نالج ہے اور علم ہے۔ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں قرآن سیکھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس پر میرے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو جائے، اور پھر میں لوگوں کی اصلاح کروں اس قرآن کریم پر۔ اس کے بعد ہم نے عظمت القرآن کریم، اس پہ وضاحت کی تھی عظمت القرآن کریم، کہ اس کو افضل جانو گے معمولی باتوں پر اس سے چھٹی اور اس سے غیر حاضری یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح تیسرا، درسگاہ کے لیے آنے، راستے کے آداب، آنے کے اور جانے کے، مطلب جو آن لائن سن رہے تو اس سے پہلے جو آداب ہے باوضو۔ اور اس کے بعد چوتھا، درس کے اندر، سبق جب ہو رہا ہے تو اس کے اندر آداب کیا ہے، دوران ڈیورنگ کلاس کیا آداب ہے، وہ یہ کہ باوضو قرآن کریم سامنے ہونا چاہیے، توجہ کے ساتھ۔ آپ کے پاس اپنا رجسٹر نوٹ بک ہوگا، اس میں آپ لوگ یہ باتیں نوٹ کریں گے، اہم باتیں۔ پھر 5واں یہ کہ جب درس القرآن کلاس وائنڈ اپ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو آپ لوگوں نے وہ بیان کرنا ہے۔ مطلب ابھی آپ کل ہم نے ایک کلاسز لی تھی نا، تو ہم نے آداب القرآن کریم کے بارے میں وضاحت کی، تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس نے واللہ عالم کے یہ بیان کیے۔ حدیث ہے کہ فلیبلغ شاہد الغائب، نبی السلام نے فرمایا تھا کہ بلغ انی ولو آیا، ایک آیت بھی سیکھ لی تو وہ اور کو پہنچاؤ۔ تو پھر انشاءاللہ آپ تمام لوگ پھر مجھے پھر میسج کر لینا کہ کس نے اس کو آگے بیان کیے، اس پہ 2 منٹ بھی نہیں لگتا۔ اچھا، آداب القرآن کریم وہ 5 ہے، اصلاح نیت اللہ کی رضا، عظمت القرآن کریم اس کو اونچا جاننا اور ماننا، چوٹی نہیں کرنا، اور اس طرح سبق کے لیے آنے اور جانے کی، اور سبق کے اندر، اور 5واں وہ بیان کرنا اوروں کو۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں اصول القرآن کریم، قرآن کریم کی اصول کے بارے میں۔ آداب تو ہم نے پڑھ لیے تھے نا، ابھی اصول ہے، ڈسپلنس، رولز، ریگولیشن۔ ابھی ہم اصول القرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ اس میں انشاءاللہ ہم 3-4 پڑھیں گے، مختصر۔ تو سب سے پہلے وہ ہے اصول القرآن کریم میں، سب سے پہلے جو ہے وہ اسماء القرآن کریم، قرآن کریم کے نام ہے، قرآن کریم کے کیا نام ہے اور اس کی وجہ تسمیہ،
کہ مطلب قرآن کو قرآن نام ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی فرقان نام ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، نور نام ہے اس کی وجہ کیا ہے، اسم اور وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ کہ اس کا یہ نام کیوں ہے۔ تو آج کی کلاس میں آپ ٹائٹل دے دیں، ہیڈنگ دے دیں کہ اسماء القرآن کریم، پہلا اصول اسماء القرآن، اسماء القرآن قرآن کریم کے نام۔ تو آپ نے سنیں گے قرآن کریم کی تو بہت سے نام ہیں، امام سیوطی الاتقان میں قرآن کریم کے 48 نام ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح پھر ہمارے استادوں کے استاد انہوں نے 60 نام ذکر کیے، ہمارے استاد محترم تقریباً وہ 100 نام ذکر کرتے ہیں، وہ بتا رہے کہ قرآن کریم کا یہ نام ہے۔ ہم انشاءاللہ ان سے کچھ تقریباً 5 6 یا 10 پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا ٹائٹل جو تھا وہ مختصر تفسیر قرآن۔ تو قرآن کریم کے بہت سے اسماء ہے، نامے ہیں، آج کا ٹائٹل ہمارا ہے قرآن کریم کے اسماء، نام اور اس کی وجہ۔ تو سب سے پہلا نام قرآن کریم وہ کیا ہے؟ القرآن۔ القرآن، القرآن یہ قرات سے نکلا ہے، اور قرات کہتے ہیں پڑھنے کو، مشہور نام ہے قرآن کریم کا، یعنی بار بار پڑھا جانے والا، جو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نم سے دے قرآن کا نام، قرآن سے تو قرآن میں قرات نہ ہوتی جیسے بار بار بھی لکھی گی۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں قیامت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، پیغمبری سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے، یہ پڑھا جا رہا ہے، لوگ پڑھتے ہیں نماز میں، اس طرح تلاوت، اس طرح اس کے ختمے کرتے ہیں، تو یہ بار بار پڑھی جاتی ہے نا۔ قرآن کریم کیا نام؟ قرآن قرات سے نکلا ہے، جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں، حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب کریم نے کچھ آیاتیں ہیں وہ پڑھ لی، جس طرح یہ حدیث آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، پھر آپ دیکھ لیں حوالہ سمیت، یہ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2148 2148 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام۔ دنیا و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب کریم نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو کیا دی؟ اس کی تلاوت فرمائی۔ تو فلما سمعت الملائکۃ، جب فرشتوں نے، ملائکوں نے قرآن کریم سن لیا تو قالت، فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا، کہ مبارکبادی ہے اس امت کے لیے، اس امت کے لیے خوشخبریاں ہے جس پر یہ آیاتیں، جس پہ یہ اتارا جائے گا۔ پھر کہا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، خوشخبریاں ہے، مبارکبادیاں ہے جو اسے یاد کرتے ہیں۔ اور پھر کہا طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، خوشخبری ہے، مبارکبادیاں ہے اس زبان کو جو یہ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی مشہور اور معروف نام جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن، جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیاتوں سے بھی ثابت ہے۔ اچھا مطلب آپ سورۃ ہجر 13واں سپارے کی آخری پیج پہ آخری لائن ہے، 13واں سپارہ۔ قرآن کسی کے سامنے پڑھا ہو تو دیکھ لیں، آپ کوشش کریں قرآن کریم اپنے سامنے رکھا کریں۔ 13واں پارہ وما ابرؤ سپارہ ہے، اور اس کی سورۃ ہجر کی پہلی آیات ہے، اور 13 پارے کی آخری پیج پر، آخری صفحے پر آخری لائن ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ آیت ہے قرآن کریم، کتاب واضح کی، یعنی قرآن ظاہر کی، مبین۔ تو قرآن کریم کی نام قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اس طرح جگہ پر جگہ قرآن کریم کا لفظ تبارک الذی نزل، اس طرح سورۃ بقرہ نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ نازل کی گئی اس میں قرآن۔ اس طرح جگہ بجا قرآن کریم کی نام قرآن سے ثابت ہے۔
تو پہلا نام ہم نے پڑھ لیا قرآن کریم کے ناموں میں سے، پہلا نام کیا ہے؟ قرآن، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا نام جو مشہور و معروف ہے وہ کیا ہے؟ فرقان۔ فرقان فرق سے نکلا ہے، اور فرق کہتے ہیں حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ فرق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے نا قرآن کریم۔ تو دوسرا نام اس کا ہے فرقان، اور یہ ثابت ہے سورۃ فرقان 18واں پارہ آخری 18واں پارے کے آخری پیش میں یہ سورۃ فرقان پہلی آیت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتیں ڈالنے والی وہ ذات ہے جس نے نازل کیا فرقان والی کتاب اپنے بندے پر۔ اس طرح سورۃ بقرہ نمبر 185 میں بھی آیت ہے کہ فرقان، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو فرق معلوم ہوگا ما بین الحق والباطل، صحیح اور غلط میں فرق قرآن کریم سے ثابت ہے، کیونکہ یہ فرقان ہی ہے، فرقان والی کتاب ہے۔ اس کے بعد دوسری نام قرآن کریم کی وہ کیا ہے؟ الذکر، نصیحت والی کتاب۔ یہ نصیحت ہے نا، اس سے لوگ نصیحت لکھتے ہیں کہ اگر خلاف کر لیا تو اس طرح تباہ ہوگے جس طرح پہلے میں تباہ ہوئی، اگر اس کی تابعداری کر لی، اس کے احکامات کو مان لیا تو اس طرح کامیاب ہوں گے جس طرح صحابہ کرام کامیاب تھے۔ جو لگ رہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوانہم اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب تھے، ہدایت یافتہ تھے کیونکہ قرآن کریم کے احکامات کو وہ مانتے تھے۔ تو الذکر قرآن کریم کا تیسرا نام ذکر، نصیحت والی کتاب، اور یہ ثابت ہے سورۃ ہجر آیت نمبر 9 14واں پارہ وما ربما، اس کے پہلے پیج پر 14 پارے کے تقریباً 7ویں 8ویں لائن میں یہ آیات ہے، آیت نمبر 9 سورۃ ہجر، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ذکر سب سے افضل ذکر کے قرآن کریم۔ چوتھا نام قرآن کریم کے ناموں میں سے وہ الکتاب، لکھی ہوئی کتاب، اللہ نے لکھی ہے نا، اور یہ ثابت ہے سورۃ بقرہ قرآن کریم کے پہلے پیج سے، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے الکتاب، جگہ بجگہ آتی ہے، جس طرح میں نے سورۃ ہجر آیت نمبر 1 نکالی تھی 13واں پارے کی آخری پیج اور آخری لائن۔ اس طرح اس کی دوسری نام ہے نور، روشنی والی کتاب، نور روشنی، نور والی کتاب، اور یہ سورۃ تغابن آیت نمبر 8 میں بھی آتا ہے، سورۃ مائدہ میں بھی اللہ نے قرآن کریم کو نور کہا ہے، اس طرح سورۃ نساء میں بھی نور۔ آپ دیکھ لیں قرآن کریم سورۃ نساء دیکھ لیں، آیت نمبر 174، لا یحب اللہ، پارہ نمبر 6واں پارہ ہے، چھٹا، آیت نمبر 174، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم، تحقیق کے ساتھ آ گیا ہے تم کو، برہان، دلیل۔ تو قرآن کریم کی دوسری، یہ دیکھو اور نام دیا گیا برہان، یہ برہان بھی قرآن کریم کا نام ہے۔ آ گیا ہے تم کو من ربکم، تمہارے کی طرف سے کیا برہان آئی ہے، وانزلنا، اور نازل کیے الیکم تم کو، نورن، روشنی والی کتاب، مبینہ، ظاہر۔ اور اس طرح 2 پیج صرف آگے جائیں، آیت نمبر 15 دیکھیں، آخری آیات کی آخری حصہ، قد جاءکم، تحقیق کے ساتھ آ گئی ہے تم کو، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، روشنی والی کتاب، نور روشنی، وہ کتاب یعنی قرآن، یعنی کتاب مبین، واضح۔ تو کتنے نام ہو گئے، آپ نے کتنے لکھ لیے، یہ لکھا کرے اپنے ساتھ، نوٹ کیا کرے۔ تو یہ 5 جو یہ برہان بھی آ گئی، 6 چھٹی۔ اس طرح قرآن کریم کے نام بہت اچھا، ہدایت بھی ہے، روح بھی ہے،
شفا بھی ہے، بینہ بھی ہے، بہت زیادہ نام ہے. میں نے آپ کو بتایا نا 48 نام، اور اس طرح بعض نے 60 نام ذکر کیے ہیں، بعض نے 100 نام ذکر کیے. قرآن کریم کی اسماء نامے. تو آج کا ٹاپک وہ کیا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا؟ قرآن کریم کے اسماء نام نمونه د قرآن کریم موږ سو ویلي تقریبا شپږ اووه ویلي. نو پہلا قرآن قرات سے نکلا ہے کہ بار بار پڑھی جاتی ہے. اس طرح دوسری فرقان، ذکر، الکتاب، نور، ہدایت، برہان، شفا، روح، بے شمار نام ہے قرآن کریم کے. تو یہ چند ہم نے پڑھ لیے. اس کے بعد دوسرا اصول وہ کیا ہے؟ تعریف قرآن کریم کی. کوئی آپ کو بولے نا کہ قرآن کریم کی تعریف مجھے کرو، تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل فرمائی ہے. کس پر؟ نبی علیہ السلام پر، اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، عربی زبان میں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ مجھے یہ ثابت کرو، مجھے قرآن کریم سے یہ ثابت کرو، مجھے پروف دے دو، ایویڈنس مجھے دے دو، حوالہ مجھے دے دو، قرآن کریم میں کہاں آیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میں نے نازل کی ہے؟ تو یہ قرآن کریم میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا. دیکھیں آپ سورۃ شعراء دیکھ لیں، یہ 19واں پارہ سورۃ شعراء. شعراء کہتے ہیں شاعروں کو، شاعروں کے نام پر یہ سورت ہے. اور اس میں آیت نمبر ورسز 192 193 194 195 196. سورۃ شعراء 19واں پارہ آیت نمبر 192 سے 196 تک. قرآن کریم کی تعریف. کوئی آپ کو کہے کہ قرآن کریم کی تعریف مجھے کرو، ڈیفینیشن آف قرآن کریم، کہ یہ ایکسپلینیشن کو کس نے نازل کی ہے، کس پر نازل کی ہے، کس زبان میں ہے. تو یہ قرآن کریم بذات خود اس کی وضاحت قرآن کریم نے کی ہے. آیت نمبر 192 دیکھیں آپ کوشش کریں کہ میں نے آپ کو آداب میں کہہ دینا کہ قرآن کریم کے آداب کے آپ درس کے دوران لکھائی کریں گے، نوٹ کریں گے اپنے ساتھ رجسٹر میں، نوٹ بک میں. اور آج کل تو بہت آسان ہو گئے، لیکن ابھی نہیں کہ میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ بس آپ یہی اسی کو پھر کرتے رہے. موبائل تو سب کے پاس ہے نا، واٹس ایپ. تو واٹس ایپ میں وہ میسج ٹو یور سیلف، اس میں آپ لکھا کریں کہ اس میں لکھا کرے. اگر رجسٹر ابھی تک آپ نے نہیں لیا ہو تو کوشش کرے کل تک لے لے. صحیح ہے. اور وہ اپنے آپ کو جو میسج کرتے ہیں میسج ٹو یور سیلف، اس میں آپ لکھا کریں، اس میں لکھے. تو یہ دوسرا اصول ہے قرآن کریم کی تعریف. سورۃ شعراء نمبر 192. وَإِنَّهُ اور یقیناً یہ قرآن کریم لَتَنزِيلُ خامخواہ نازل ہوا ہے جانب رب العالمین کی طرف سے، جو پالنے والا ہے. رب کی معنی ہے جو رب ہے مخلوقات کا. تو رب کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ سورۃ رب الحمدللہ رب العالمین میں اس کی وضاحت کریں گے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو. جو تربیت کرنے والا ہے، پالنے والا ہے عالمین، تمام مخلوقات کو. اس میں پھر وضاحت کریں گے عالمین، عالم کیوں نہیں کہا، عالمین کیوں کہا. اس میں پھر اپنی جگہ وضاحت کریں گے. نزلہ لائے ہے بھی اس قرآن کریم کو روح الامین، جبریل امین ہو کہ علی قلبک کا تمہارے دل پر اے نبی علیہ السلام. قرآن کریم صفت ہے کس کی؟ دل کی. یہ اس پر نہیں اچھا کہ ایک بندہ قابل ہے، وہ اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت قابل ہے، لائق ہے، تو وہ قرآن کریم کو سیکھ لے گا. نہیں، یہ غلط بات ہے. قرآن کریم صفت ہے دل کی. جس کا دل پاک ہوگا گناہوں سے، غلط کاموں سے، تو وہ قرآن کریم سیکھ لے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ دل پر ہے، ہارٹ. اگر آپ کا دل صاف ہوگا تو آپ قرآن کریم کے علم کو حاصل کر لیں گے. وہ امام شافعی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک دن اپنے استاد کو کہا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی بان ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نورا ونور اللہ لا یہدی لعاصی.
اشعار ہے عربی کے کہ وہ کہتے کہ میں نے ایک دن اپنے استاد کو یہ کہا کہ میرا استاد امام شافعی بڑے عالم ہیں، آپ جانتے ہوں گے چاروں ائمہ اربعہ ہیں نا، تو اس میں امام شافعی بھی ہے. وہ کہتے کہ میں نے اپنے استاد کو ایک مرتبہ کہا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے اور مجھ سے بات بھول جاتی ہے اور میں کیا کروں. تو کہا کہ مجھ سے حدیث وغیرہ بھول جاتے. تو کہا کہ فارشدنی بان ترک المعاصی، مجھے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ لو، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ نور ہے، روشنی اللہ کی. وَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يُهْدَى لِعَاصٍ، اللہ کا نور، اللہ کی ہدایت، روشنی گناہگار کو نہیں پہنچتی. تو قرآن کریم صفت ہے دل کی، دل کو پاک رکھو. آپ جتنا بھی آپ لائی ہے یا نہیں ہے، آپ دل کو پاک رکھیں تو آپ انشاءاللہ قرآن کریم سیکھ لیں گے. صورت واقعہ میں دیکھیں لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا مگر پاک لوگ. تو پاکی کیا؟ دل کی پاکی. تو علی قلب کا، تمہارے دل پر، لتکونا کہ ہو جاؤ تم من المنذرین ڈرانے والوں میں سے. تعریف دیکھ رہے ہیں نا آپ نے، تعریف دیکھ رہے ہیں نا کہ یقیناً یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. اور کون لائے ہے؟ روح الامین، جبریل الامین لایا ہے. کس کو؟ علی قلب کا، نبی السلام کو. آگے دیکھیں بلسان، زبان عربی، عربی میں ہے، مبین، واضح، عربی زبان میں ہے. یہ اور تعریف. وَإِنَّهُ قرآن کریم کا تذکرہ لفی زبر الاولین، خامخواہ صحیفے گزرے ہوئے میں تھی. یعنی جو صحیفے تھے 104 کتابوں میں یہ ذکر تھا، یہ مذکور تھا کہ قرآن کریم عظیم و شان نازل ہوگا اور اس پر تم لوگ ایمان لاؤ گے. تو یہ تعریف، ایکسپلینیشن آف قرآن کریم. اس طرح صورت حوامیم بہت سے آیات ہیں. اچھا بہت سے آیات ہیں، میں اگر آپ تفسیر کرنا چاہو شروع کر لوں تو ختم نہیں ہوگا. قرآن کریم کی ایکسپلینیشن. حامیم، مومن، مومنوں کے نام پر ایک صورت ہے، مومن کے نام پر. اس میں اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں آیت نمبر 1 23واں پارہ، تنزیل الکتابی، آیا ہے یہ قرآن کریم من اللہ، اللہ کی طرف سے، جو عزیز غالب حکیم حکمت والی ذات ہے. اس طرح اس کے بعد 7 صورت ہے اور 7 صورت میں تماموں میں یہی ذکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. آج کے لیے یہ کافی تھا. تو آج کے کلاس میں ہم نے قرآن کریم کی اصول 2 پڑھ لیے. کون کون سے؟ ایک اسماء قرآن کریم کے نام، اور دوسری وہ کیا؟ قرآن کریم کی تعریف. ننمنگدا 2 مضمون اویری دا قرآن کریم نمونہ اغسودی اغو واتدی منگو کے اصول ذکر کو تاسو زیاد نہ زڈیر زبیو سلوی متاسو یاد نہ کہ نصبی چیزوں بنزوی متاسو یاد کے دادا فائدے خبر ہے. یو بکی قرآن دے، یو بکی ہدایت دے، نور دے، فرقان دے، شفا دا. او دویم کلاس منگو سویلی دویم عنوان یا دویم اصول تعریف دا قرآن کریم دا چارا لے گلے دے اللہ. نو فقدی قرآن کریم نماتا دا ثابت کا نون النسم سپارہ سورۃ شورى آیت نمبر 192 نوال 196 پوری. کنا کلا بکی اردو کی پختو کی ماخر کے وبزی و نظر اعظم چې کم پښتانه چې هغه ته مشکل نه او اردو کې بازار درځ کوم. نو ګوري نن مونږ دا قرآن کریم چې کم دی دا سو ویلي اصول. تو ہم نے 2 اصول وہ پڑھ لیے. ایک اسماء قرآن کریم کے نام اور وجہ اس کے نام، یہ نام کیوں ہے. اور نیکسٹ سیکنڈ وہ کیا تھا؟ قرآن کریم کی تعریف. تو یہ آج ہم اپنی کلاس کے اختتام انشاءاللہ. کل پھر تیسرا اصول ہم پڑھیں گے، وہ ہے علت نزول قرآن، کہ قرآن کریم اللہ نے کیوں نازل کی ہے، کیوں نازل فرمائی ہے، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.